السلام علیکم جی۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ میں یہ رمضان اور قرآن۔ تو میرا نام ہے جی خان فروخ ہے اور حضرت آپ اپنے سنبھال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عطاء الرحمن ہے۔ آج قرآن اور رمضان کے متعلق جی بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر اللہ جل شانہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للعالمین۔ یہ ہدایت ہے تمام کے تمام عالمین کے لیے، جتنے بھی جہان ہیں دنیا کے اندر، ان سارے جہان کے رہنے والوں کے لیے قرآن کو اللہ نے ہدایت بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے آپ نبی بن کر آئے ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ اور اللہ جل شانہ خود رب العالمین ہیں، یہ قرآن ھدی للعالمین ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ یہ قرآن مجید رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں نازل ہوا۔ اس مبارک مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، لیلۃ القدر۔ اس لیلۃ القدر کے اندر یہ قرآن مجید نازل ہوا لوح محفوظ میں، اور قرآن مجید کی ابتدا نزول کے اعتبار سے رمضان المبارک میں ہوئی۔ اس لیے رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو قرآن کی بہاریں بھی آ جاتی ہیں، اور قرآن بھی تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ مسجدوں کے اندر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، گھروں میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اسی طرح دکانوں پر، خیموں میں، جھونپڑیوں میں، ہر جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ رمضان سے پہلے ایسا سما آپ نہیں دیکھیں گے۔ پورا سال گزرتا ہے، 11 مہینے آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی کا دکا تلاوت کرنے والا آپ کو نظر آئے گا، لیکن لوگ زیادہ تر تلاوت کلام پاک نہیں کرتے۔ لیکن رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر آدمی قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور رمضان کے اندر کئی ختم قرآن مجید کے کیے جاتے ہیں، اور یہ رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر قرآن مجید کی تلاوت اس بنیاد پر بھی کی جاتی ہے کہ ایک ایک لفظ پر اللہ رب العزت جو ہے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت جب رمضان کے اندر کی جائے گی تو اللہ رب العزت کا قانون رمضان کے اندر مختلف ہوتا ہے۔ جہاں ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہاں ایک نیکی کے بدلے میں رمضان المبارک کے اندر 700 گنا نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ایک حرف کے پڑھنے کے بعد اس پر 700 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگ رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم بہت سارے لوگوں کو رفعت، بلندی، اعلیٰ مرتبہ، مقام اور عظمت عطا فرماتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو پستی اور گہرائی کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس نے اس کے ساتھ تعلق جوڑا، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔
جس نے قرآن مجید سے تعلق توڑا اللہ اس کو ناکام اور نامراد کرتا ہے۔ اگر جو آدمی قرآن مجید کی مثال آپ ایسی دیکھ لیں کہ قرآن مجید کا جو کپڑا اور جزدان ہوتا ہے یا جو غلاف ہوتا ہے وہ ایک معمولی سا کپڑا ہوتا ہے، لیکن اگر راستے میں پڑا ہوا کوئی آدمی دیکھ لے تو اس کو وہ اٹھاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، صاف کرے گا، دھوئے گا، سکھائے گا اور اس کو اونچی جگہ پر اچھے مقام پر رکھے گا۔ یہ تو اس کپڑے کی نسبت اتنا احترام ہے اور اتنا مقام ہے کہ جو کپڑا قرآن مجید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جس کے سینے میں قرآن مجید ہو تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن، جو قرآن پڑھنے والا ہے، اس کو کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ یہ فرمائیں گے اقرا ورتقی، کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ جس طرح تو دنیا میں آرام آرام سے ترتیل کے ساتھ سہولت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اسی طریقے سے پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ یہ مقام کس نے دیا؟ قرآن مجید کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس آدمی کو دیا۔ جو آدمی اپنے بچے کو قرآن حفظ کرواتا ہے تو اللہ جل شانہ اس آدمی کے جس آدمی نے اپنے بچے کو قرآن حفظ کروایا، اس آدمی کو اللہ کل قیامت کے دن اتنا بڑا تاج پہنائے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جو آدمی اپنے بچے کو قرآن مجید پڑھاتا ہے اور پڑھانے کے لیے بٹھاتا ہے تو صرف بسم اللہ پڑھنے سے ہی اللہ اس کے والدین کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید خود بھی پڑھے دوسروں کو بھی پڑھائے، خود بھی سیکھے دوسروں کو بھی سکھائے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہیں پر بھی انجینئر، ڈاکٹر یا فلاسفر یا حکیم یا کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی جو دنیا کے اندر جو کام کرتا ہے اس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ اگر اس کو سیکھے گا سکھائے گا تو اللہ اس کو بہترین بنائے گا، یا یہ سیکھنے والا سکھانے والا بہت بہترین آدمی ہے، یا ڈاکٹر سب سے اچھا آدمی ہے جو میڈیکل کی خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، انجینئر سب سے بہترین آدمی ہے جو خود بھی انجینئرنگ سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید جو آدمی خود سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے، اس سے اچھا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ بہترین آدمی ہے اور سب سے بہترین ہے۔ اللہ نے اس کو مقام، مرتبہ اور عزت دی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید سے منہ موڑتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، آج جو ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں نا، ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی مہنگائی ہو گئی، مہنگائی عروج پر چلی گئی، لوگ پریشان ہیں، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، لیکن ہر آدمی اپنے عمل پر غور نہیں کرتا۔ ہم جو ہے حکمرانوں کو کوستے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ان حکمرانوں نے مہنگائی کر دی۔ حکمرانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ سارا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اعمال پر فیصلے کرتے ہیں۔ جیسا بندہ عمل کرے گا ویسا ہی اللہ جل شانہ فیصلہ نازل فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت کے فیصلے جب اعمال پر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قوم کو، امت کو یہ بتا دیا گیا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے سردار ہیں، تمہارے حاکم ہیں، تمہارے اعمال جو ہے وہی تمہاری حکومت کے لوگ ہیں۔ تو ہم جیسے اعمال دنیا میں کرتے ہیں انہی اعمال کے نتیجے میں ہمارے اوپر برسر اقتدار آنے والی قوتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں تو ہمارے اوپر حکمران بھی اچھے آئیں، ہمارے اعمال نیک ہوں حکمران بھی نیک آئیں گے، ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہوں تو حکمران بھی ایسے آئیں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے
اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے والے ہوں گے، ہم اگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعمال کرنے والے ہوں گے تو اللہ رب العزت بھی ایسے حکمرانوں کو لائیں گے جو اس کی رضا کے لیے دنیا کے اندر حکومت کریں گے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر یہ فرما دیا کہ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا، میرے ذکر سے منہ موڑا، میرے کلام سے منہ موڑا اور اس کو پس پشت ڈال دیا، فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آج صرف ہم اس پر غور کریں کہ ہم جتنا قرآن سے آج دور ہوئے ہیں اتنا ہی اللہ نے ہماری معاشیت کو تنگ کر دیا ہے، جتنا ہم قرآن پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اتنا ہی ہماری معاشیت اور زیادہ تنگ ہوتی جاتی ہے۔ تو قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو عملی زندگی میں بھی لانا ہے۔ جب عملی زندگی میں آئے گا تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ اس لیے تو صحابہ کرام جب کفار کو دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ مسلمان کا بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے، مقام ہے، عزت ہے۔ وہ اللہ کا قرآن ان کے سامنے پڑھتے تھے۔ جب اللہ کا قرآن ان کے سامنے پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ان کے دل خوف سے ڈر جاتے تھے اور وہ ایمان لے آتے تھے۔ اور اسی طرح جب ہم قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں گے اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو ہم دنیا والوں کو یہ دعوتیں نہیں دیں گے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہم قرآن پڑھیں گے تو وہ قرآن سن کر ہی مسلمان ہو جائیں گے، ہم قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے تو وہ ہمیں دیکھ کر ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام جب باہر نکلتے تھے تو لوگوں کو یہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ بس۔ تو آپ کے صحابہ یہ تو قرآن کی عملی تفسیر تھے اور قرآن چلتا پھرتا قرآن تھے، اور وہ اس کی دعوت دیا کرتے تھے کفار کو اور تمام لوگوں کو۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ جس طرح تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے، اسی طرح تمام کتابوں کی سردار بھی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اور قرآن مجید تمام ادیان گزشتہ، جتنے بھی ادیان گزرے ہیں، جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں، ان سارے مذاہب اور امت مسلمہ کا مذہب مسلمان یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور جس نے قرآن مجید پر عمل کیا اس نے دین موسوی پر بھی عمل کیا، دین عیسوی پر بھی عمل کیا، اس نے تورات بھی مان لی، اس نے زبور بھی مان لی، اس نے انجیل بھی مان لی۔ اور جس نے قرآن کو چھوڑا اس نے تورات و انجیل کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔